أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين، لا سيما ابن أمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل، ولعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بخوبی آپ سبھی واقف ہیں مجالس جو برگزار ہوں گے اس مجلس کے بعد ان کے مجلس کا عنوان ہے انہدامی جنت البقیع ہے. بہرحال تاریخ کے آئینے میں آپ انسانیت اور مسلمان اور شیعہ دیکھیں گے اور آج احساس کریں گے، عالم اسلام کی طرف نگاہ کریں گے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مستقبل اسلام کا واضح اور روشن ہے. میں مجلس گفتگو جو ہوتی ہے وہ سامع اور متکلم دونوں سے ریلیٹڈ باتیں مل کے گفتگو. میں کہوں اور آپ صرف بیٹھے رہے یا آپ کے موافق کوئی بات نہ ہو یا عنوان یا موضوع یا گفتگو آپ سے تھوڑا سا دلچسپی گفتگو نہ ہو مثلا تو کوئی گفتگو کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں فضائل سنیں گے یا تاریخ سنیں گے؟ چونکہ آج کی تاریخ کے اعتبار سے کچھ یہودیوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، کچھ تاریخ بتانا چاہتے ہیں، یا صرف فضائل سنیں گے تو صرف فضائل بتائیں گے. میں دونوں کر سکتا ہوں، آپ ایسا کہیں گے تو ایسا کرو گے. تاریخ بولو، تاریخ پڑھے گے تو کیا دیکھیے یہودی جو ہے، میں تاریخ کے آئینے پہ انسانیت، مسلمان، مومن، شیعہ کے ذہن میں رکھیے، میں اسی کے آس پاس گھوموں گا. ایک زمانہ تھا ہزاروں سال پہلے، حضرت موسیٰ اپنے بنی اسرائیل کو نجات دے کر مقام مقدس تک آنا چاہتے تھے. کہاں؟
مقام مقدس تک آنا چاہتے ہیں. ایک مقام آیا, اللہ نے کہا آگے بڑھو, اللہ نے کہا آگے بڑھو. انہوں نے ایک بستی کو دیکھا, بستی کو دیکھ کر کہا نہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. کہا کیوں؟ اب وہ بستی آ گئی, وہ بستی روک دے گی. اللہ نے کہا آپ کے پاس جوان ہیں, آپ کے پاس مرد ہیں, آگے بڑھو, تلوار نکالو, ختم کرو بستی کو, مقام مقدس تک پہنچنا ہے. یہودیوں نے کہا, بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تو اور تیرا اللہ جائے وہاں لڑ کر بستی والوں کو ختم کرو, پھر ہم جائیں. تو اللہ نے کہا نہیں جاؤ گے, نہیں جائیں. پروردگار نے کہا کہ اب 40 سال تک 35-40 سال تک تمہیں وہ مقام مقدس ملنے والا نہیں ہے. اب یہاں صحرا میں ادھر ادھر آپ پریشان گھومتے رہو. قرآن مجید میں اکثر واقعات انہی یہودیوں کے ہیں, یہی بنی اسرائیل کے ہیں. گھومتے رہو. ابھی گھومتے رہے بالآخر جو پورا میعاد تھا پروردگار کا, میعاد یعنی وعدہ تھا, اتنے سال تک تم گھومو گے, وہاں مقدس تک جاؤ گے. اگر 40 سال تک 35 سال تک یہ جو گھومتے رہے, اللہ نے اتنا گھوم لیے ہیں تو ایک چیز عطا کر دی. ایک چیز اللہ نے ان کو عطا کی, وہ ہے قیافہ شناسی. یعنی کیا؟ چہرہ دیکھ کر پہچان لینا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں, یہ کس کے پوتے ہیں. بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو 40 سال گھمانے کے بعد اللہ کئی سال 35-40 سال کوئی چیز کیا دیا جی, چہرہ پہچاننے کا علم دیا, ہنر دیا. اب آئیے عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے. ان کے کتابوں میں تھا ایک مقام ہے, ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک بڑی شخصیت آئیں گی جن کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی, جن کی رسالت تمام رسالتوں پر افضل ہوگی, جن کا وسیع تمام اوصیاء سے افضل ہوگا. وہ رسول آئے گا, دیکھیے اللہ نے گرامی, رسول آئے گا جس کا نام میں بتا رہا ہوں اپنے طرف سے محمد ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود ہے. اللہ کیا ہے؟ محمود ہے. ہمارے رسول محمد ہے. سوال تو پڑھے محمود کسے کہتے ہیں؟ محمود کہتے ہیں اسے جس کی حمد ہو, جس کی تعریف ہو. اب محمد کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف توجہ ہے نا. میں آپ کے چوائس کیا گیا عنوان کو گفتگو کر رہا ہوں. تو اللہ نے گرامی پیغمبر کا نام ہے جی, کیا ہے؟ محمد. جب بھی یہ نام لو بدبخت ہے وہ انسان کو سوال نہ پڑے. حضور کے نام کا معنی یہ ہے جس کی تعریف شدت کے ساتھ ہو. اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود ہے. معنی کیا ہوا؟ تعریف ہوئی ہو. پیغمبر کے نام کا معنی کیا ہوا؟ جس کی تعریف شدت کے ساتھ ہوئی ہو, مبالغہ کے ساتھ ہوئی ہو. کیونکہ تشریف فرمائے حوضہ کے بچے کی ہے, پیغمبر کا نام باب تفعیل سے ہے جس کا ایک معنی شدت مبالغہ ہے, زیادہ جس کی تعریف ہوئی ہو. اللہ خالق پیغمبر اعظم ہے. پیغمبر اعظم بھی اللہ نے خلق کیا ہے. جو تحفہ نبوت ہے اللہ نے عطا کیا ہے, تحفہ رسالت اللہ نے دیا ہے, تحفہ اولی العزمیت اللہ نے دیا ہے, صاحب شریعت اللہ نے بنایا ہے. سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اور اللہ کے نام کا معنی کیا ہے؟ تعریف ہوئی ہو. اور پیغمبر کے معنی کیا ہے؟ جس کی
तारीफ शिद्दत से हुई हो, परेशान हो रहे हैं मुसलमान, क्या माना है, क्यों अल्लाह की तारीफ हुई हो, पैगंबर ज्यादा तारीफ हुई हो, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हल वहां हुआ अज़ीज़ान गिरामी, पूरी मखलूक जिसकी तारीफ करे उसे अल्लाह कहते हैं, पूरी मखलूक के साथ साथ अल्लाह जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। यहूदियों ने अपनी किताब में पढ़ा, आने वाले हैं 40 साल जो परेशान थे, लफ्ज़ 40 खतरनाक है, इंशाल्लाह कभी वक्त मिले तो बताऊंगा ये 40 क्या है। यहूदियों के नजदीक 40 लकीरें हुआ करता। मेरे पास टेबल पे कितना है, इस वादी में ले जाऊं ना जाऊं पढ़ूं, लफ्ज़ 40 लकीरें हुआ करता था यहूदियों के दरमियान। मालूम है जंगे खैबर में 1 दिन गए वापस आए, 2 दिन गए वापस आए, 3 दिन गए वापस आए। क्यों जंग के जीत का ऐलान नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, लफ्ज़ 40 जनाब मूसा 30 दिन के लिए गए थे, 30 दिन के लिए गए थे बाहर, लेकिन वापस कितने दिन बाद आए? अब यहूदियों के दरमियान 40 दिन लगी रहे था, कोई भी चीज का ऐलान करते 40 दिन इंतजार करते, 40 दिन इंतजार करते। तो अब जंगे खैबर में जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वापस आ रहा है, उसका भाग कर रहा है, जीत का ऐलान कर देना चाहिए था, जीत हो चुकी थी, क्यों ऐलान नहीं हुआ? 40वें दिन का इंतजार था। पैगंबर को भी मालूम था, पैगंबर को भी मालूम था ये 40 दिन का इंतजार करेंगे, 40 दिन तक का इंतजार करेंगे। 45 दिन तक लोग जाते रहे आते रहे, ना पैगंबर ने टेंशन लिया, ना पैगंबर ने कुछ ज्यादा सोचा। 45 दिन के बाद पैगंबर ने कहा नहीं, कल अलम उसको दूंगा, कल अलम उसको दूंगा, जो वाक़ियत मर्द होगा, कर्रार होगा, लैले फर्रार होगा, अल्लाह उससे राजी होगा, वो अल्लाह से राजी होगा। या रसूल अल्लाह, पहला दिन क्यों नहीं, दूसरा दिन क्यों नहीं, 20 दिन 45 दिन नहीं, 40वें दिन। इसलिए कि यहूदी सोच रहे थे 40वां दिन हम फतह का ऐलान करेंगे, जैसे मूसा 40वें दिन आए थे। सोच रहे थे, मौला कायनात ने आगे बढ़कर कहा, देखो अब तक के 40वां दिन तुम्हारे लिए लकीरें था, आज के बाद ये इस्लाम के लिए लकीरें होगा, आज के बाद ये इस्लाम के लिए लकीरें होगा। सिर्फ खैबर के हद तक नहीं, करबला के बाद 40वें दिन बीबी ज़ैनब कब्र हुसैन पर जाकर बताए, ये हमारी जीत का ऐलान है। और आज भी इमाम ज़माना 40 मोमिनीन का इंतजार करेंगे। और रिवायत में जो मौला तशरीफ लाएंगे, लोग देख कर कहेंगे इनके 40 साल हैं। और जब मौला आएंगे तो रिवायतों में 40 साल हुकूमत करेंगे। मेरी बहस कहाँ थी? यहूदियों ने एक चीज हासिल की, क्या हासिल की? चेहरा शनासी। अब वो अपनी किताब में हुजूर का चेहरा पढ़ने लगे, हुजूर का चेहरा पढ़ने लगे, आंख ऐसी होगी, भवें वैसी होगी, पूरा पढ़ने लगे, जगह कहाँ होगी, मकाम मुक़द्दस से हिजाज तक। अब इनकी फिक्र ये थी 70,000 अंबिया इब्राहिम के इसहाक से थे। मेरे साथ है ना, फिर मैं तफसील फिर बोलूंगा तो लंबी हो जाएगी। हजरत इब्राहिम के इसहाक बेटे से 70,000 अंबिया थे, और उन्हीं में से नबी इस्राइल भी थे। अब फिक्र ये थी, अल्लाह ने हमें अफसर बनाया है, अब तक वो शरीयत जो सबसे अफजल होगी वो हमारी होगी, सबसे अफजल नबी हमारा होगा।
سے افضل مسیح ہم میں ہوگا. اب تلاش کرنا شروع کی. چال یہودیوں کے اندر بہت خطرناک، لیکن جتنی بھی خطرناک ہو، سورہ عنکبوت میں اللہ فرما رہا ہے ان اوہان البیوت لبیت العنکبوت. جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لیں گے وہ عنکبوت مکڑیوں کے جال کے برابر ہے. وہ جتنا بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھ لے مکڑیوں کے جال کے برابر ہے. جتنا بھی نیوکلیر پاور اپنے آپ کو بتا دے، ڈیفنس پاور سب سے زیادہ ہمارا ہے، جتنا بھی بتا لے ولی اللہ جو اللہ کو ولی مانتے ہیں ان کا پاور ہی اصلی پاور ہے، ان کی طاقت ہی اصلی طاقت ہے. تاریخ کو دیکھ لو، ایران کو دیکھ لو، کچھ ہی دن پہلے ڈیفنس پاور ہمارا زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. قرآن نے کہا ان اوہان البیوت لبیت العنکبوت. کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ سے ہٹ کر طاقت بناؤ گے، تمہاری طاقت مکڑی کے جال کے برابر ہے. جتنا بھی ڈیفنس پاور بناؤ، لے آؤ، برطانیہ کو لے آؤ، انگلینڈ کے ڈیفنس پاور کو لاؤ، فرانس کے ڈیفنس پاور کو لاؤ. اردن کی لڑکی اپنا آپ کو اٹھا کر 20 میزائل گرائے، لیکن عنکبوت مکڑی کے جال کے برابر ہے. تمہارے یہاں میزائل گریں گے تو گرے، یہ مکڑی کے جال کے برابر ہے. افغیر دین اللہ یبغون، سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے دین خدا کو چھوڑ کر کسی دین کی بات نہیں کرو گے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ مسلمان ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ مسلمان ہے. آ جاؤ دائرہ اسلام میں اگر واقعا قدرت چاہتے ہو، وَإِلَّا تمہاری سب طاقتیں لبیت العنکبوت کیا ہے؟ مکڑی کے جال کے برابر ہے. خیافہ شناسی کا علم علیہ حجاز تک ڈھونڈتے 18 سال کے جوان حضرت ہاشم کو دیکھے. میرے ساتھ ہے نا؟ 18 سال کے جوان حضرت ہاشم کو دیکھنے کے بعد معلوم کیے کون ہے. معلوم ہوا یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. شادی ہوئی مکے میں، جب تک کہ شادی نہیں ہوئی تھی. ٹارگٹ کے لیے یہودیوں کی جان، ٹارگٹ. قرآن مجید میں ایک آیت ہے مکروا ومکر اللہ اللہ خیر الماکرین. تم بھی مکر کرتے ہو، تم بھی پلاننگ کرتے ہو، اللہ بھی حکمت کرتا ہے. حکمت پروردگار تمہاری تمام پلاننگ پر بھاری ہے. 18 سال کے حضرت ہاشم شادی ہوئی نہیں ہوئی، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، پلاننگ کر لی ہے. کچھ بھی ہو جائے خیافہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے کوئی صاف نہیں ہے. جیسے ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے. صلوات پڑھے محمد تھوڑا سا اس لیے جب پڑھتے ہیں کڑی سے کڑی نہ جوڑے نا، پھر نتیجہ جیسا بھی ہو وہ بے معنی. تو پھر میں 1 منٹ کے لیے میں دہراتا ہوں کہ قرآن مجید میں زیادہ یہودیوں کا تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کی چال، ان کی مکر، ان کی فریب میں تم نہ ہو. تم آ جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی خراب ہوگا، وخالدین فیہا ابدا، جہنم میں چلے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہودی لوگوں کو اللہ نے گھمایا 20-25 سال تک، تو اللہ نے ایک چیز ہدیہ دیا، اتنا گھمایا. کیا ہدیہ دیا؟ خیر نشناسی. اور اللہ نے ان کی کتاب، کون سی کتاب ہے یہودیوں کی؟ حضرت موسیٰ کی جی تورات میں بتایا
زمانے کے رسول کیسے ہوں گے، ان کا خیافہ بتایا. یہ خیافہ شناس چہرہ شناس تو ہو گئے تھے، مکے تک پہنچ گئے. مکے میں کس کو دیکھے؟ حضرت ہاشم کو دیکھے. ہاشم کا چہرہ ویسے ہی لگا اور یہ پوچھے کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. تو اب تک جو فضیلت ہے وہ ہماری تھی، فضیلت ہٹ رہی ہے، ہم مانیں گے نہیں، ہم نہیں مانیں گے. کیا کریں گے؟ قتل کی سازش. کیا ایج ہے حضرت ہاشم کی؟ 18 سال. بزنس کے غرض سے مکے سے نکلے حضرت ہاشم، دور کہیں جانا تھا. پھر واپس دوبارہ مکہ نہیں آئے. خبر آئی کہ حضرت ہاشم شہید ہو گئے، قتل کر دیا. ان کے بھائی تھے مطلب، ان کے بھائی تھے مطلب. انہوں نے بزنس کو سنبھالا، نکلے بزنس کے رس. ایک گاؤں پر پہنچے تو کچھ دن وہاں پر رکے. ایک بچہ بھاگ رہا تھا، ماں پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. ابن ہاشم ادھر ابن ہاشم اے ہاشم کے بیٹے ادھر. بھائی کی جوانی کا بھائی کی جوانی آنے کے بعد کہا کہ ادھر یہ ہاشم کون ہے؟ کہا مکے سے کوئی آئے تھے، یہاں لڑکی سے شادی کیے، ان کا بچہ ہوا. مکرو وہ مکرت اللہ خیر الماکرین. یعنی تم بھی سازش رکھتے ہو، اللہ بھی حکمت کرتا ہے. اللہ کی حکمت تمہاری سازشوں پر بھاری ہوتی ہے. سمجھا بجھا کر اپنے بھتیجے کو لے آؤ. سازش کا پتہ چل گیا تھا، نہیں کہا یہ ہاشم کا بیٹا ہے. مشہور ہو گئے یہ مطلب کا غلام ہے. غلام کو عبد کہتے ہیں، تو عبد المطلب ہاشم کے بیٹے عبد نام آج تک کسی کو نہیں معلوم، لیکن کیا کہتے ہیں؟ عبد المطلب. آگے بڑھیے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی سازش ہوئی. حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی سازش ہوئی. یعنی یہودیوں کی چال بہت خطرناک ہے، بہت چال، لیکن خود بے وقوف تھے. ارے تم وہ موسیٰ کو ماننے والے ہو جب فرعون 70,000 سے زائد مرد بچے قتل کر دیا تھا تو اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر پالا تھا. موسیٰ کو فرعون کے گھر پالا تھا. انہی کی شریعت میں چلنے والے تھے، بھول بیٹھے تھے. عزیزاں کے گرامی، یہ ہے حکمت پروردگار، یہ ہے حکمت پروردگار. کہاں کس کو پالنا ہے، کب کس کو کیا عطا کرنا ہے. یہ یہودیوں کی چال اب نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے. انشاءاللہ یہ عنکبوت جیسے ہیں، مکڑی کے جال جیسے ہیں. آخری زمانہ ہے یقیناً، چونکہ روایتوں میں سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے. خراسان سے علم جائے گا فلسطین کے زمین پر، مقام مقدس، وہاں پرچم گاڑا جائے گا، تب آخری زمانہ ختم ہوگا. مجھے لگ رہا ہے یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی زمانہ ہے. اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں. آواز آنے والی ہے، انا بقیت اللہ آدم، میں ظہور کر چکا ہوں. معلوم ہے ایک آواز آئے گی. امام کا ظہور کبھی نہیں بولا جائے گا کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، نہیں، اچانک آواز آئے گی کہ ظہور ہو چکا ہے. اپنے آپ کو تیار رکھیں. یہ قدم علی پور میں، دوسرا قدم مکے میں ہوگا. فل تیار ہے، ایک دم تیار. جنت البقیع کے انہدام کی مجلس، یعنی عاشورہ دوم، اسے عاشورہ دوم کہا جاتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی، اللہ لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے. جنت البقیع کے انہدام کی مجلس خطاب فرما رہے تھے. ان کا جملہ ہے، اس مجلس میں آنے والے مومنین یہ نہ سوچو کہ تم آ گئے ہو، نہیں، یہ مجلس میں مجتبی آتے ہیں. یعنی اللہ جن کو چن لیتا ہے وہی مجلسوں میں آتے ہیں. اس لیے کہ انہدام جنت البقیع ایک معمولی انہدام نہیں ہے.
یہ معمولی سازش نہیں ہے، یہ ظہور امام زمان کا مقدمہ ہے۔ آمدہ رکھو اپنے آپ کو، اس لیے کہ یوسف زہرا آنے والا ہے۔ تمام دل کے خباثتوں کو دور کر دو۔ ہلاک الناس بالثلاث، آج کے 3 چیزیں لے کر چلو۔ اللہ 3 چیزوں میں ہلاکت رکھا ہے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، قوم برباد ہو جائے گی، یہ 3 چیزیں ہو۔ الکبر والحس والحسد۔ کبر، جب تکبر رہتا ہے انسان کچھ سیکھتا نہیں ہے، مجھے ہر چیز آتی ہے، کوئی سیکھتا نہیں ہے، ہر چیز میں سیکھنا ہے۔ عالم کا معنی ہے وہ جگہ جہاں سیکھنا ہے کچھ نہ کچھ، عالم میں اللہ رکھا ہے، وہ بھی گفتگو ہو جائے گی۔ حرص نہ کرو، جتنا ہے راضی ہو جاؤ۔ آج امام فرماتے ہیں جتنا تمہارے پاس ہے کم ہو تو راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے کم اعمال سے راضی ہو جائے۔ کم چیز پر شکر کرو، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر شکر نہیں کرو گے، کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، قرآن کہہ رہا ہے میرا عذاب خطرناک ہے۔ حسد سے بچو، خطرناک چیز ہے حسد، ایمان کو ایسے کھا لیتی ہے جیسے آج لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ بچو، کوئی بھی آپ کے ذریعے سے ترقی کر رہا ہے، ترقی کرنے کو سیڑھی بنو، دوسروں کے لیے سیڑھی بن جاؤ، چڑھ جائے کوئی، کامیاب ہو جائے، اس لیے کہ ضرور نزدیک ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ ہے، بولا اٹھو خیال کرو، اٹھو، آپ کے اوپر اٹھنا واجب ہے، مومنین ہم ہیں، کیوں نہیں اٹھ رہے؟ بولا نے کہاں سے آیا ہے؟ فلاں جگہ سے آیا، گھر میں پیسے ویسے ہیں؟ ہاں بولا ہے۔ کوئی مومن تمہارے گھر آئے، تمہارے رکھے ہوئے پیسوں پر ہاتھ ڈال کر اٹھا لے، ایسا ہوا ہے؟ مولا سگا بھی نہیں آتا، مولا میرا سگا بھائی نہیں آتا، تو انہوں نے کہا جاؤ، ہمارا ظہور نہیں ہوگا، ہمارا قیام نہیں ہوگا، ہمارا قیام نہیں ہوگا، ہمارا قیام اس وقت ہوگا، قائم آئے گا۔ مولا کیسے وقت ہوگی؟ تو قائم امام زمانہ کی سپاہیوں کی صفت یہ ہوگی، اپنے رکھے ہوئے پیسوں کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اپنا نہیں سمجھیں گے۔ جب پیسوں کو اپنا سمجھ لو گے، عزیزان گرامی، چھٹے امام نے خود کہا تھا ایک اپنے بندے سے، تو علم حاصل نہیں کر سکتا چلے جا، مولا میں کروں گا، نہیں چلے جا، میں مولا کروں گا، تو جو کچھ تیرا ہے تو سمجھ لے میرا نہیں ہے، تو علم حاصل کرے گا۔ عزیزان گرامی، جو سمجھ لیتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ میرا ہے، نہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، نہ مولا کے سپاہیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ احکام جنت البقیع کی مجلس ہے، جب تک آپس میں ایثار، قربانی، ملنساری، اتحاد اگر نہیں ہوگا، قسم خدا کی نہ ظہور ہوگا، نہ جنت البقیع میں مزار بنے گا۔ تمہارا اتحاد، تمہارا ایثار، تمہاری قربانی، یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ایک بھائی کے پاس بہترین گھر ہے، ایک بھائی کے پاس کرائے کے لیے گھر کے لیے پیسے دیتے ہیں، یہ معاشرہ ہے؟ قسم خدا کہ اگر پڑوسی بھوکا ہوگا تو خدا کی قسم قبر میں آپ کو کوڑے برسائے جائیں گے۔ کیوں آپ نے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا؟ کیوں آپ نے پوچھا نہیں کہ تو کیسے زندگی گزار رہا ہے؟ معاشرہ ساز بنو، اجتماع ساز بنو۔ اسلام ہمیشہ اجتماع کا قائم ہے، مل کے زندگی گزارنے کا قائم ہے، مل کے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اللہ بتاتا مولا علی کی حکومت کو ایک لمحے میں سمجھ لو، 25 سال کا فاصلہ تھا رسول سے علی تک، ہوا نہیں ہوا، دین آگے تھے نا بیچ میں، 25 سال کا فاصلہ۔ یہ 25 سال میں حکومت کتنی خراب ہو گئی ہوگی، سوچو کتنی خراب ہو گئی، کتنی خراب ہو گئی ہوگی۔ مولا کم و بیش 4 سال حکومت کی ہے، 2 سال ختم ہونے کے بعد کوفے کے ممبر سے کہہ رہے ہیں بتاؤ جہاں تک میری حکومت ہے وہاں کوئی بے گھر ہے؟ بتاؤ جہاں تک میری حکومت ہے کوئی ایسا بندہ ہے کہ شام تک کھانا نہ ہو؟ کیوں ایسا ہوا؟ کہ اجتماع سازی، ایمان کی نشر و اشاعت، جب ایمان پھیلائیں تو جب ایمان پھیلائیں گے خطبوں سے، ایمان کی دولت دل میں آئے گی تو یہی ایمان کسی کو بھوکا سونے نہیں دیں گے، کسی کو
یہ ہے اسلامی معاشرہ. سعودی وہابی، قطر وہابی، ہمیں کیا مطلب ہے؟ نہیں، ظلم ہے. کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. جب بھی ظالم دیکھو ڈٹ جاؤ، مقابلے میں لڑ لو. یہی تو ہے. فلسطین سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہے؟ نہیں. کینسر ہے اسرائیل. یہ کینسر کو ختم کرنا ہے. بڑا ہارٹ اسٹیک بنا ہے. یہ ختم کرنا ہے. ظالموں کو ختم کرنا ہے. جہاں پر ظالم دیکھو، مظلوم کی حمایت. یہ معاشرہ اسلامی ہے. ایسے ہم بھی ہو جائیں گے. ہم سوچیں کتنے ہیں ہم گاؤں میں، جتنے بھی ہیں گاؤں میں کم سے کم جو ہے اسلامی معاشرہ اور لے آؤ اور لے آؤ. کوشش کرو اسلامی معاشرے کی جتنا ہو سکے حمایت کرو. میرے پاس اگر 100 روپیہ ہیں، مجھے 50 کی ہی ضرورت ہے تو 50 روپیہ لا کے دے دو. دیکھو کون ہے ہمارے اطراف، کون نہیں ہے. کوشش کرو، اس لیے کہ ہمیں ظہور چاہیے. ہمیں ظہور چاہیے. جب ظہور ہوگا نا، چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ، جب ظہور ہوگا کوئی چوری نہیں ہوگی. چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ، کوئی ظہور ہوگا تو چوری نہیں ہوگی. چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ، کوئی جب ظہور ہوگا کوئی بھوکا ننگا نہیں ہوگا. جب ظہور ہوگا، ایک عورت، ایک لڑکی اپنے سر پر سونا رکھ کے جائے گی تو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھنے والا نہیں ہوگا. ظہور ہوگا تو کھلانے والے زیادہ ہوں گے، کھانے والے کم ہوں گے. کھانے والے کم مثالیں بہت ہیں. دیکھ لو بھائی، اسی لیے جب مولا حسین، مولا امام زمان تشریف آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو حسین آ گیا ہے، یہ دیکھو حسین آ گیا ہے. کیوں؟ لشکر کم، کھلانے والے زیادہ ہوں گے، کھانے والے. یہ زندگی ہوگی ظہور کے بعد اصلی زندگی. یہ زندگی اصلی نہیں ہے، یہ بے رنگ زندگی ہے. کوئی زندگی میں رنگ نہیں. وہ زندگی میں جو رنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں. رنگین زندگی بناؤ، وہ ظہور کے ساتھ ہوگا. زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو ظہور. اس لیے کہ دعا کرنا فرض بھی تمہارے لیے فرض ہے. امام کی حدیث ہے، تم امام زمانہ کی ظہور کی دعا کرو کہ تمہارے لیے فرض ہے. گفتگو لمبی ہوتی جاتی ہے. انہدام ہے جنت البقیع کی مجلس ہے. 1220 ہجری. آج کتنی ہجری ہے؟ 1445. 1220 میں کینسر آیا. ایک بیماری ہے، یہودیزم، وہابیزم. یہ آئی مکے مدینے میں، لڑنے لگے، مزاروں کو توڑنے لگے. اس وقت عثمانی حکومت تھی. پھر وہ اپنی حکومت سنبھالے، جتنا ہو سکے پھر وہ بنانا شروع کرے. اب وہ جو ہوا آ گئی تھی تو ہوا رہے گی. پھر 1344 میں پھر بہترین طریقے سے اپنے اعتبار سے قوی ہو کر ہوا ہے. تمام مزارات کو مسمار، تمام مزارات کو مسمار کر دیا گیا. وجوہات بہت زیادہ ہیں، وجوہات بہت زیادہ ہیں. کیوں مسمار کیا گیا؟ سب سے بڑی وجہ 15 بڑے مفتیوں نے فتوا دیا یہ مسمار. نہ سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق. یہ مفتیوں نے کہہ دیا، مسمار کر دیا. امام حسین کے قتل کے لیے بھی 15 سے زیادہ مفتیوں نے فتوا دیا تھا. قتل مولا حسین اسی طرح کے مفتیوں نے 15 مفتیوں کے نام میں انہوں نے فتوا دیا، مسمار کر دیا گیا. کیوں مسمار کر رہے ہو؟ قبر پر کچھ نہ بناؤ. جبکہ یہی جنت البقیع جب پیغمبر اعظم بنا ہے، قبرستان بنا ہے، پہلے آدمی جو اس قبرستان میں دفن ہوئے وہ صحابی رسول، ان کا نام تھا عثمان ابن مظعون. جب وہ انتقال کر گئے، پیغمبر بہت ہوئے، ان کے رخسار رکھ کر بہت ہوئے اور انہیں دفن کر. دفن کرنے کے بعد ایک پتھر بنوایا، عثمان ابن مظعون کا نام لکھا، ان کے سرحانے لٹکا. سمجھ میں آیا؟ میں نے قبر بھی بنوایا، پتھر پہ نام بھی رکھا، لکھ کر وہاں پر نصب کیا. بنی امیہ کی حکومت میں وہ پتھر کو ہٹا کر کہیں اور نصب کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ رسول نے لکھا ہے نام. تو تمام مدینے والوں نے احتجاج کیا، رسول کے نصب کنندہ پتھر کو ہم ہٹانے نہیں دیں گے. رسول کے
नस्ब कुनंदा पत्थर को मकाने नहीं देंगे। ये और बात है, यही मदीने वाले भूल गए थे, मौला भी नस्ब हुए थे रसूल के हाथों। उसके बाद अब सुन्नत ये हुई पैगंबर के कब्र बनाना, पत्थर लगवाना, लेकिन मुफ्तियों ने क्या फतवा दिया? मिस्मार कर दिया जाए। तारीख में लिखा है 44 में 1344 में जब मिस्मार कर दिया गया, उस वक्त लकड़ियों के बने ढांचे थे। उन लकड़ियों को जब देखा तो वादिये मदीना में ये कहा कि अब इन लकड़ियों को क्या करेंगे? उसी कब्र पर रख के जला दो, उसी कब्र पर रख कर जला दो। तो आजाद आराम इमाम मदनू, अल्लाह को कोई गम ना है, तसव्वुर करे आग और कब्र आइमा था। रिवायत में है बीबी ज़हरा की कब्र, एक रिवायत के मद्देनजर जन्नतुल बकी में है, आग और कब्र के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आया क्यों जालिमीन जब भी अहले बैत के यहाँ जुल्म करते हैं आग जरूर लेकर आते हैं। मदीने में रसूल के गए 3 दिन ना गुजरे थे, रात का सन्नाटा था, मदीने की औरतें आपस में चेमे गोइयां कर रही थी। क्या हुआ? फातिमा वाली के घर से धुआं आ रहा है। क्या अरब का दस्तूर बदल गया? अरब के दस्तूर में था 3 दिन तक जिसके यहाँ मौत हो जाए खाना नहीं पकता। क्यों खाना पक गया? काश वो धुआं चूल्हे का होता। तारीख हो गई ये लिखने में कि वो धुआं चूल्हे का नहीं था। जालिमीन आग और लकड़ियां लेकर आए, काबल हसन को छोड़ दो वरना हम आग लगा देंगे। कहाँ नहीं आग लगा दी गई। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत शेख अब्बास खुबी की रिवायत है, आग जैसे ही लगी एक लईन कमीने ने अपने पैर से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बीवी के पहलू पर आया, बीवी जमीन पर आई, दरवाजा बीवी पर आया। लाइनों ने रास्ता बनाया। शेख अब्बास खुबी की रिवायत है, रास्ता बनाते हुए जब लाइन जा रहे थे, एक लाइन के हाथ में नेजा था। खलीफा दुर्गम ने इशारा किया, वो नेजा दरवाजे पर मारा गया। अब मुझे नहीं मालूम वो नेजा क्या बता। आजादारो, आप का तसव्वुर कीजिए, अब वहां पर कब्रें हैं। आइम्मा की, चौथे इमाम की कब्र है, दूसरे इमाम की कब्र, चौथे इमाम और आग। तसव्वुर करें, चौथे इमाम और आग। कूफे का बाजार
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.